بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت مطالعہ کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا نظر کمزور ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے چہرہ جوان رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمتیں، نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہیں، 1 گلاس گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لو۔ 10 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو لیموں کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ انار کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ توری کی سبزی زیادہ استعمال کیا کریں۔ سونے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے 10 حقائق کبھی مت بھولو۔ زندگی جتنی سادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ انسان کو یہ احساس آخر کار بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ آج اپنی زندگی سے خوش نہیں رہ سکتے تو آئندہ بھی نہیں۔ چیخنا چلانا بیکار ہے، کبھی غصے سے فائدہ نہیں۔ آپ سب کچھ لٹا کر بھی ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ بولنے سے زیادہ خاموشی میں عزت ہے، لہٰذا جامع اور مختصر بات کریں۔ چھوڑ دیں لوگوں سے امپریس ہونا، کمپیئر ہونا۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو صرف وہی کریں جس میں آپ کو مزہ آئے، چاہے وہ پیشہ ہو یا پڑھائی۔ دوست کم ہو لیکن مخلص۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل مائنڈ سیٹ بڑی چیز ہے۔ کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ لوگوں سے پہلے اپنی ہیلپ کرنا سیلفش ہے۔ لوگوں کی خوشیوں میں خوش رہنا جیلس نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والی ذات پہلے آپ کی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی پینے والا بندہ تیزابیت کا شکار ہوتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کسی ایک ہی چیز کو دماغ میں بار بار سوچنا دماغی کمزوری کا سبب بنتا ہے اور انسان کو وہم کی بیماری لگتی ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 8 لیٹر پانی پینا سکن کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ سوچنا اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ صبح دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھایا کریں۔ 1 لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، میٹھا یا کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ پھر صلح نہیں نفرت ہوگی۔ اپنے بچوں کو
جب جیب بھر دیں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ زندگی بھر ان کی اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کلوپی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا اسب گول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آئے گی۔ اگر جوانی میں ہارٹ اٹیک، ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں اور ٹھنڈا پانی جگر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، بڑھاپا کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ لیموں کا رس پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناک میں لگائے، 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ پھلوں کے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہارمو کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہارمو انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے ڈپریشن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر نیم گرم ناک میں لگایا جائے تو بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ کم کھانا صحت اور کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ بڑا ہوا پیٹ اور وزن نارمل کرنے کا طریقہ: لیموں کا رس اور کرونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہارمو زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے اور آپ کی نظر تیز ہوگی۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کے جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو عورت پانی زیادہ پیتی ہیں ان کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں کدو کا سالن کھایا کرو۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چبا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کا سانس پھولے گا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 10 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے سے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی ایسا کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم۔ نیم کے پتے پاؤں کے انگوٹھوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ انجیر کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس انسان کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر گھٹنوں پر مالش کریں۔ ہلدی میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دہی میں ارکے گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
دنیا میں سب سے زیادہ دو لوگ سکون میں رہتے ہیں، جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ جب آپ کی ہزار کوششوں کے باوجود اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دیں، وہ ہے راستہ، کیونکہ اس سے نفس مجروح کرنا زندگی بھر افسوس کا سبب بنتا ہے۔ یا رازق کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق ادا کرتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، وسیع و عریض رزق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یا رازقوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، کم از کم 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔ شوگر کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سونے سے پہلے پئیں اور 2 چمچ صبح اٹھتے ہی بنا کچھ کھائے پیے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ ناظرین، ناریل کے تیل میں 2 لیموں کے قطرے ملا کر اسے جوش دیجیے۔ اس گاڑھے آمیزے کو خارش کے دانوں پر لگائیے۔ خارش سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین، چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا لیموں کا رس لگائیں۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور معدے میں گیس یا پیٹ میں مروڑ نہیں بنتے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں، اس سے آپ کا پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، اس لیے شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں، کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، دار چینی کے روزانہ استعمال سے آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آپ کے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں، چائے کا داغ اتر جائے گا۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پیو، یہ آپ کے کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آپ کی کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے آپ کے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو گڑ والا شربت بنا کر دیا کرو، بواسیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ پانی پی کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو،
اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کمر درد کی شکایات کبھی نہیں ہوتی۔ کھانوں کے اندر